أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیں. اب یہاں ایک اہم عقیدہ اس کو بالکل واضح کیا جا رہا ہے اور اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ، کسی مرد کے باپ، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے. خاتم النبیین ہے آخری نبی. اس لفظ خاتم النبیین کی دو قرأت ہیں، ایک ہے خاتم النبیین اور ایک ہے خاتم النبیین. خاتم النبیین اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ آخری نبی ہیں، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. خا، تا اور میم، اس مادے سے قرآن پاک میں ختم یختم، اس مادے سے قرآن پاک میں 8 الفاظ استعمال ہوئے، اور 8 کے 8 ان میں سے 5 بطور فعل ہیں اور ایک بطور اسم ہے، اور 2 بطور اسم ہے اور ایک بطور صفت ہے. اور ان 8 کے 8 کا مطلب مہر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختامہ مسک، اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی. یہ مہر کیا چیز ہے؟ اس مہر کو اگر ہم انگریزی لفظ سے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو سیل. آپ سنتے ہیں نا فلاں چیز کو سیل کر دیا گیا ہے، فلاں دکان کو سیل کر دیا گیا ہے، فلاں کاغذات کو سیل کر دیا گیا ہے. تو سیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی. یہ دوائیاں سیل ہوتی ہیں. جو بھی آپ دوائی خریدتے ہیں تو آپ اس کی سیل چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر سیل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹنٹ ہے، اور اگر سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کس نے کھول دی ہے. تو سیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو، رسالت کے دروازے کو سیل کر دیا. اب جو پہلے سے نبی ہیں ان میں سے کسی سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، اور بعد میں کوئی نبی بن نہیں سکتا. تو خاتم النبیین، آپ نبوت کی سیل ہیں. آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا. کسی کو کوئی ابہام اس میں نہیں ہونا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ، اور اس پر پھر احادیث بھی شاہد ہیں، اور اس پر امت کا 1400 سال کا اتفاق اور اجماع بھی کہ یہ امت کا مستقلاً عقیدہ ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کا اقرار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے. اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، نہ صرف آج بلکہ 1400 سال سے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات اللہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ اللہ مومنین پر نہایت رحم کرنے والا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور اس کا جو اس وقت ملنے کا جو دعا ہوگی، یا اس وقت اس کی جو کلام ہوگا، جو گفتگو ہوگی، جب اس سے ملاقات کی جائے گی وہ سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. اور ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے ایک عمدہ رزق.
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اسی کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو ایک چمکتا چراغ بنایا ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان لانے والوں کے لیے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے، ولا تطع الکافرین، اور نہ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے کفار کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ودع اذاہم، اور ان کا جو گند ہے اور ان کی جو تکلیف ہے اسے دفع کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ آپ کے لیے کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، تم جب مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، اور پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ وہ رخصت ہو کر تمہارے گھر میں آ جائیں اور تم انہیں ان سے زن و شو کا فائدہ اٹھاؤ، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تمہارا حق نہیں ہے کہ ان سے عدت کا مطالبہ کرو، یعنی ایک عورت کا نکاح تو ہوا لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور اسے طلاق ہو گئی ہے، تو اسے 3 مہینے کی عدت اس کے لیے نہیں ہے۔ فمتعوہن، تو تمہیں چاہیے کہ اسے سازو، یعنی کچھ تھوڑا بہت فائدہ دے دو، وسرحوہن، اور رخصت کرو سراحا جمیلا، بھلے طریقے سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے دے دیے، وما ملکت یمینک، اور وہ باندیاں جو ہم نے آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، مما آفاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں بطور فے کے، یعنی بغیر کسی جدوجہد کے، وبنات عمک، اور تیرے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، یہ جو حضرت زینب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، وبنات خالک، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأة مؤمنہ ان وہبت نفسها للنبی، اور وہ عورت مسلمان جو اپنا آپ بخش دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی چاہے کہ اس سے نکاح کرے، یعنی کوئی عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرتی ہوں، تو نبی کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو اس سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور یہ آپ کے لیے، یہ جو جتنی بھی کنسیشنز ہیں یہ صرف آپ کے لیے ہیں، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی 4 سے زیادہ کی، اور کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے تو یہ بھی صرف آپ کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر ان کے بیویوں کے حوالے سے کیا فرائض مقرر کیے ہیں، یعنی وہ باقی ہیں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے حوالے سے، لکی لا یکون علیک حرج، یہ ہم آپ کو کنسیشن اس لیے دے رہے ہیں، استثنائی صورت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عائلی زندگی میں کچھ آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں ان کے لیے، فرمایا تسجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کے پاس آپ کے حرم میں جو بیویاں ہیں ان میں سے حرم میں رکھتے ہوئے، بیویاں ہوتے ہوئے آپ کسی کو اپنے قریب رکھنا چاہیں اور کسی کو دور رکھنا چاہیں تو آپ پر کوئی باس پرس نہیں، یعنی وہ جو عدل کی شرط ہے اور سب کو برابر ٹائم دینے کی شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے اڑا دی ہے، اس لیے کہ نبی کے تو ایک کام تو نہیں ہے نا، وہ تو بہت زیادہ مصروف ہے، اس کے لیے بعض اوقات ممکن نہ ہو، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حد تک جتنا بیلنس ہو سکتا تھا وہ قائم رکھا، لیکن اللہ کی طرف سے آپ پر ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جس کو آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں دوبارہ اسے اپنی طرف بلائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس لیے ہے کہ ان آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنْ، اور وہ غم نہ کھائیں، وَيَرْضَيْنَ
بما آتیتہن کلہن، اور جو کچھ آپ انہیں راضی دیں وہ اس پر راضی ہو جائیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک وہ دے رہا ہے، ایک آسانی فراہم کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، تحمل والا، بردبار ہے۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پابندیاں بھی ہیں، اور وہ پابندیاں دو ہیں۔ فرمایا یہ جو آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے، یعنی نبی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کا نکاح اللہ نے کرنا، آپ نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرنا۔ اور وَلَا تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کہ آپ کو ان کے کوئی عورت بظاہر کتنی اچھی کیوں نہ لگے، آپ اپنے لیے خود نکاح کا اختیار نہیں رکھتے۔ ایک یہ، دوسری یہ کہ جو آپ کے نکاح میں آ گئی ہے آپ اسے طلاق نہیں دے سکتے، یعنی طلاق کا اختیار بھی لے لیا نبی سے اور نکاح کا اختیار بھی لے لیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ نکاح کا اختیار نبی سے اس لیے لیا کہ سابقہ دو پیغمبروں کا ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ان کے حرم میں دو عورتیں گھس گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو منافقہ تھی یا کافرہ تھی، یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی۔ تو یہ امکان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی کوئی ایسی عورت داخل ہو جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سے آپ کے نکاح کے اختیار لیا ہے، اور اللہ ظاہر ہے آپ کے لیے کسی ناپاک بیوی کا تو انتخاب نہیں کرے گا، تو جو اللہ آپ کے لیے انتخاب کرے گا وہ پھر لازماً مومنہ ہے، صالحہ ہے۔ تو ایک تو اللہ نے آپ کو اس لحاظ سے، دوسرا جو آپ کو کہا کہ آپ ان ازواج میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اب اگر آپ انہیں طلاق دے دیں تو وہ سٹیٹس ماں والا وہ تو ختم تو نہیں ہوگا، وہ تو بدستور ام المومنین رہے گی، تو کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکے گی، تو ان کے تو دروازے بند ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب آپ کی جو زوجیت میں آ گئی وہ اب مستقل فار لائف لانگ ہے، یہ جو ام المومنین کا سٹیٹس ہے یہ اب ساری زندگی کے لیے ان کے پاس ہے۔ اور یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ ساری جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ رکھا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ حالانکہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعین جوانی کے موقع پر بیوہ ہوئی ہیں، لیکن پھر انہوں نے ساری زندگی اور بڑھاپے تک جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا، اس لیے کہ وہ ام المومنین تھی۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے وہ لونڈیاں جو آپ کو دی جائیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان اور نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں دعوت دی جائے یا اجازت دی جائے، حکم دیا جائے، الی طعام، اور یعنی کھانے کے واسطے، غیر ناظرین انہ، لیکن کھانے کے اوقات کو طاقتے ہوئے خاص طور پر نہ جایا کرو۔ نبی کے گھر میں اس وقت داخل ہو جب تمہیں اجازت دی جائے، اور ویسے نبی کے گھر میں ایسے وقت پر نہ جایا کرو جو کہ کھانے پینے کا وقت ہو، یعنی نبی کے گھروں میں تو فقر و فاقہ ہوتا تھا، تو کوئی مہمان آ جائے بے وقت تو سارے گھر والے پریشان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے بچایا۔ اور ویسے بھی یہ عام حکم ہے کہ بغیر بن بلائے کسی کے گھر ایسے وقت نہیں جانا چاہیے جو کھانے کا ہو، تاکہ وہ میزبان مشکل میں نہ پڑ جائے۔ ولیکن اذا دعیتم، اور جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے، فادخلوا، تو تب جایا کرو، فاذا طعمتم، لیکن جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر فوراً ہی وہاں سے نکل جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، اور آپس میں گپ شپ کے لیے بیٹھا نہ کرو۔ یہ ایک بڑی بیماری تھی وہاں، آج بھی ہے کہ لوگ کھانے کے بعد پھر دیر تک مجلس قائم رکھتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے شرم کے حوالے سے، حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتا، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق سے نہیں شرماتا۔
یہ ہوا یہ کہ جب حضرت زینب سے نکاح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے ولیمہ کیا، ولیمہ میں چیدہ چیدہ لوگوں کو بلایا اپنے گھر پر. تو جب وہ کھانا کھا گئے اور یہ رات کا وقت تھا تو 2-3 اصحاب وہاں بیٹھے رہے، گپ شپ لگاتے رہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے لیکن انہوں نے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. آپ نے باقی ازواج کے گھروں کا چکر لگایا، واپس آئیے، پھر بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہاں سے اٹھ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں بیٹھے رہے اس وقت تک جب تک یہ چل نہ گئے، وہاں سے چلے نہ گئے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نوٹس لیا کہ نبی تو تم سے کچھ بھی بات نہیں کرتا ایسی، لیکن تم اس کا خیال رکھا کرو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو آداب ہیں، نبی کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے، سورہ حجرات میں بھی اور یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ تمہارے درمیان یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ غیر معمولی انسان ہے، اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے سب سے اشرف اور افضل شخصیت تمہارے درمیان ہے. ان کی اس حیثیت کو پہچانو اور ان سے اس طرح ہی معاملہ کیا کرو، یعنی جس طرح کے ان کا مقام ہے اور جس طرح ان کی اس کا تقاضا ہے. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بتایا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں سے، ازواج سے، اپنی ماؤں سے کوئی چیز مانگو، یعنی ضرورت پڑ سکتی ہے نا کسی چیز کی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگا کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے بھی اور ان کے دلوں کی صفائی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس کی ازواج سے نکاح کرو اس کے بعد، یعنی نبی کے بعد. یعنی یہ کافی تھا کہ وہ تمہاری مومن مائیں ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ حکم بھی دے دیا کہ وہ مائیں صرف کہنے کی حد تک نہیں، واقعی مائیں ہیں تمہاری، اور تم نے ان کے بعد یہ سوچنا بھی نہیں کہ ان میں سے کسی کو اپنے نکاح میں لے لو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوا، اگر تم کوئی چیز واضح کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لا جناح علیہن، ان ازواج پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، ان کے والدین اگر ان کے گھر پہ آئیں، ولا ابنائہن، یا ان کے بیٹے ان کے گھر پہ آئیں سابقہ شوہروں سے جو ہیں، ولا اخوانہن، یا ان کے بھائی ان کے پاس آئیں، ولا ابناء اخوانہن، یا بھتیجے آئیں، ولا ابناء اخواتہن، یا ان کے بھانجے آئیں، ولا نسائہن، اور نہ عورتیں وہ جو ان کی میل جول کی ہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، یا ان کے لونڈی اور غلام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے وہ ہم تک پہنچا ہے تو ان کے بھانجوں کے ذریعے پہنچا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابیات، وہ ان کے پاس جاتے تھے، مسلمان عام صحابہ ان سے کہتے تھے جاؤ اپنی خالہ سے یہ بات پوچھ کر آؤ، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ان سے معلوم کر لیتے تھے. واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی ان پر صلات بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. دو حکامات دے رہا اللہ تعالیٰ، ایک صلات اور ایک سلام. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن صلات آپ نے ہمیں نہیں سکھایا. تو پھر آپ نے وہ درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود حدیث کی ساری کتابوں میں مختلف صیغوں کے ساتھ موجود ہے. تو یہی وہ درود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہی سب سے افضل ہے. اس کے علاوہ جس بھی صیغے سے درود پڑھا جائے گا وہ منع نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ یہ خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور درود کے جو فضائل ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور مسلمان کو صبح و شام میں جہاں اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ضرور بھیجتا ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی پریشان ہو، غمگین ہو اور مقروض ہو تو درود شریف جو ہے یہ بہت تاثیر رکھتا ہے اور بڑا اکثیر ہے، یعنی یہ اس میں جو ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑے اجابت رکھی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا میں اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک رسوا کن عذاب ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جو کہ جھوٹ کا ہے اور گناہ کا ہے صریح۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، بہتان سے یہاں منع کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت جائز ہے، غیبت میں اور بہتان میں فرق ہے۔ ایک مسلمان میں کوئی خرابی ہے، اس کی غیر موجودگی میں ذکر، یہ غیبت ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، یہ غیبت بھی حرام ہے۔ اور ایک مسلمان میں ایک غلطی ہے ہی نہیں اور اس کے سر وہ تھوپ دینا، یہ بہتان ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا، اور یہ بدر جاتم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا اپنے اوپر ایک بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے یہ اتنی لذیذ چیز ہے کہ ہماری زبانیں اس سے رکتی نہیں ہیں، نہ غیبت سے نہ بہتان سے، اور اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے یہ انسان کو جہنم کے گڑھوں میں گرا دے گی، اس کے ایک قول کی اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں تو آپ گویا اس میں شریک ہیں، آپ کو وہاں ریئیکٹ کرنا چاہیے، آپ غیبت نہیں کر رہے لیکن آپ سن رہے ہیں، آپ دلچسپی لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں شریک ہیں، تو آپ کو روکنا چاہیے خود اپنے آپ کو اپنے آخرت کی بچانے کے لیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے۔ اچھا یہاں بناتک ہے، بنت کا نہیں ہے، اپنی بیٹی سے۔ یہ اہل تشیع کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی تین آپ کی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، تو قرآن کی نص اس پر ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی 4 بیٹیاں تھیں۔ ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی اوڑھنیاں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور کوئی انہیں ستائے نہیں۔ یعنی ایک شریف اور محسنہ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا لباس دیکھ کر جو شریر اور اوباش لوگ ہیں وہ کہیں کہ نہیں یہ شریف زادی ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، تو فرمایا کہ اپنے لباس ایسے بنایا کرو اور اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیا کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اب اگر یہ منافق باز نہ آئے، کس سے؟ مومن مردوں عورتوں کو ستانے سے، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے سے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں سازشی عناصر جو مدینہ میں بیٹھ کر سازش کی تاک میں رہتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم اٹھا لائیں گے ان کو آپ کو ان کے پیچھے، ثم لا یجاورونک، پھر یہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، فیہا، اس شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے، ملعونین، یہ لعنت زدہ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں انہیں پاؤ، اخذوا، انہیں اریسٹ کرو، پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں مار دو بری طرح، یعنی انہیں عبرت کا نشان، یہ نہیں کہا کہ صرف قتل کر دو، بلکہ تقتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سنسار کر دو،
عبرت کا نشان بنا دو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت ہے، وہ دستور ہے، قاعدہ قانون ہے اللہ کا جو پہلے لوگوں میں چلا آ رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی اس سنت کو، اس قاعدے کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اس کی خبر تو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور شاید کہ وہ قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کفار پر اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ولا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہاں پر اپنے لیے کوئی حامی مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن جب ان کو اوندھا ڈالا جائے گا آگ میں، اوندھا ڈالا جائے گا منہ کے بل آگ میں۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور کہیں گے اے اللہ ہم نے تو کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دوہرا عذاب دینا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر ایسی لعنت بھیجنا جو بہت بڑی لعنت ہو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی آج اس لعنت میں ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرائیں گے کہ ہماری کان بند تھے، ہماری آنکھیں بند تھیں، ہم جو ہے وہ اندھی تقلید کر رہے تھے، اپنا سارا ملبہ اپنی قیادت کے اوپر ڈال دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ ہر نبی کو اس کی قوم نے اذیت دی ہے، فضول باتیں کر کے، نقص نکال کے، عیب نکال کے، رکاوٹیں کھڑی کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اذیتیں دی جا رہی ہیں تو یہ ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اذیت دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، لیکن اللہ نے ان کو بے عیب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مبرہ کر دیا انہیں ان باتوں سے جو وہ لوگ کہتے تھے۔ کیا باتیں تھیں؟ مختلف باتیں تھیں، مختلف قصے کہانیاں ہیں، ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے مبرہ کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت ہی آبرو والے تھے، بہت ہی خوبصورت شخصیت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کھری بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو پھر اس نے بہت بڑی جو کامیابی کو پہنچ گیا وہ۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں اور زمین کی طرف۔ کون سی امانت؟ خلافت ارضی کی امانت۔ والجبال، اور پہاڑوں کو، فابین، لیکن ان سب نے انکار کیا، ان یحملنها، کہ وہ اس کو اٹھائے، واشفقن منها، اور ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انه كان ظلوما جہولا، بے شک یہ بڑا ہی یعنی ظلم کرنے والا ہے، نادان ہے۔ اپنی مرضی سے اٹھایا، یعنی پیشکش تو اللہ تعالیٰ نے کی نا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کچھ چارہ تو نہیں۔ نہیں، بس اس نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا نا، باقی مخلوقات نے کہا نہیں جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے مومنین کی، والمؤمنات مردوں اور عورتوں کی، وکان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ آگے ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا یہ مکی صورت ہے، اور یہاں سے صورتوں کا ایک الگ گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ غالباً چھٹا گروپ ہے۔ اس میں بھی مکہ کے متوسط دور کی صورتیں،
فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جس کے لیے سب کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وَلَهُ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے فی الآخرہ، سب سے آخر میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر گھستی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے اترتی ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو اس کی طرف اوپر چڑھتی ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا، اور کہا کفار نے، لا تأتینا الساعة، قیامت نہیں آئے گی ہم پر، قل بلا وربی، کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ ضرور آئے گی، عالم الغیب، وہ عالم غیب ہے، لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اور زمین اور آسمان کے اندر کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، کوئی چیز ذرے سے چھوٹی بھی ہو یا بڑی تو وہ سے پوشیدہ نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات میں تاکہ ہمیں شکست دیں، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ دیکھ لیں جن کو علم دیا گیا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تیرے رب کی طرف سے وہ سچ ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دینے والی ہے اس راستے کی طرف جو زبردست اور تعریفوں کے لائق اللہ کا ہے۔ وقال الذين كفروا، اور کہا وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، هل ندلكم على رجل، ہم تمہیں بتائیں وہ شخص، ينبئكم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم كل ممزق، جب تم تتر بتر ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ افترى علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ام بہ جنہ، یا اس کے پاس یعنی اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ آفت میں اور عذاب میں ہوں گے، والضلال، اور گمراہی میں ہوں گے، البعید، بہت دور کی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کے ساتھ اس سب کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے ان پر کوئی ٹکڑا گرا دیں آسمان کا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو محفوظ بنایا، سقفا محفوظا، اور اس کائنات میں بہت بڑے بڑے تودے اور بہت بڑے بڑے پہاڑ گھوم رہے ہیں، اگر وہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ نہ بنایا ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک گرے گا تو پوری کی پوری بستیوں کو لپیٹ لے لے گا، تو اس طرح کا ایک ٹکڑا اگر آ جائے اللہ کے حکم سے تو یہ ہمارا پاکستان جتنا ملک تو وہ ایک ہی ٹکڑے اس کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کو بچاتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی اور فضل، یا جبال اوبی مَعَهُ، اے پہاڑوں اس کا ساتھ دو، اس کے ہم آہنگ ہو جاؤ، وَالطَّيْرُ، اور اے پرندوں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہا۔ تو حضرت داؤد جب تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ اس کیف میں آ جاتے تھے، اور فرمایا لوہا ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا تھا، ان اعمل سابغات، اور اس سے آپ بنائیں زرہیں، وقدر فی السرد، اور اندازے سے کڑیاں بنائیں، یعنی یہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، آج کل یہ تو انڈسٹری کے نجم صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہوں گے کہ جو آپ بناتے ہیں نا ڈائی، تو ڈائی میں ہر چیز ایک خاص مقدار میں نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی ڈائی ہوتی ہے اسی طرح آپ 1,00,000 پیس نکالیں تو وہ ایک ہی سائز کے نکلیں گے، تو فرماتے ہیں وقدر فی السرد، کہ ایسی ڈائیاں انہوں نے بنائی کہ اس میں ہر چیز پھر اندازے سے ایک ہی سائز کی نکلتی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے آج سے کوئی 2-2.5 ہزار سال پہلے،
یہ تو مشتاق صاحب بھی فیکٹری میں رہے نا، تو آپ کو پتہ ہوگا. وَعَمَلُوا صالحا، اور تم نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، بے شک کہ میں تمہارے اعمال پر کو دیکھتا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے تابع ہم نے کر دی ہوا، جو صبح بھی 1 مہینے کی مسافت کے لیے چلتی تھی اور شام بھی 1 مہینے کی مسافت کو چلتی تھی. ساحل سمندر پر ان کی جو سمندری تجارت تھی وہ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات بھی اس کے تابع تھے جو اس کے لیے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو نافرمانی کرتا اس کے سامنے ان میں سے ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الصَّغِيرِ، تو اسے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا عذاب چکھنا پڑتا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، تو وہ ان کے لیے کام کرتے جو کہ وہ چاہتے، یعنی سلیمان علیہ السلام. من محاریب، یعنی بڑے بڑے قلعے بنائے انہوں نے. وتماثیل، اور تصویریں. وجفان کالجواب، اور تالاب جتنے بڑے بڑے لگن. وقدور الراسیات، اور پہاڑوں جتنی دیگیں. یعنی ظاہر ہے ان کے لشکر تھے تو ان کا تو ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ ہزاروں لوگوں کا پکتا ہوگا، لاکھوں لوگوں کا. تو اس کے لیے جو دیگیں تھیں، اس میں جو سامان رکھنے کے لیے لگن تھے، وہ بھی تالابوں جتنے تھے اور بڑی بڑی دیگیں. تو یہ جنات کے علاوہ کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور، لیکن میرے کم ہی بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلهم على موته الا دابة الارض، تو اس کی موت کا کسی کو اندازہ نہیں ہوا سوائے اس دیمک کے جو زمین سے نکلتی ہے، گھن. تأکل من ساعته، جس نے اس کا عصا کھا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے اور خود نگرانی کر رہے تھے، اور یہ تعمیر وہ جنات سے لے رہے تھے کام. اسی دوران ان کی موت کا وقت آ گیا. اب اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کی موت کو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں کرتا. لیکن اب اگر وہ فوت ہو جائیں تو وہ تعمیر رک جائے گی، اس لیے کہ جنات ان کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا کہ وہ جہاں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے تو ایک عصا کے سہارے ٹیک لیے، اور اسی حال میں ان کی موت آ گئی. لیکن جسم ان کا کھڑا رہا. جب وہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اتنی دیر میں ان کی عصا کو نیچے سے گھن نے چاٹنا شروع کر دی، اور عین جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی ان کی عصا ٹوٹ گئی اور ان کا جسم گر گیا. تو تب جنات کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو فرمایا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في عذاب المهین. تو جنات کہتے ہیں کاش ہمیں غیب کی خبر ہوتی تو ہم نہ رہتے اتنی تکلیف میں، یعنی یہ سارا کام جو پھٹی کی ہماری لگی ہوئی تھی یہ جلدی ختم ہو جاتی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جنات جو ہیں ایک تو علم غیب نہیں جانتے، دوسرا کامن سینس نہیں ہے ان میں. یعنی ایک عام انسان کا بچہ ہے نا 8-10 سال کا، اگر کسی کو کھڑا دیکھے گا تھوڑی دیر بعد اسے ہلانے کی کوشش کرے گا کہ بھئی یہ اپنی جگہ پہ کیوں کھڑا ہے. لیکن جنات میں یہ کامن سینس نہیں ہے کہ بھئی یہ بندہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، نہ اس کو سونے کی کوئی حاجت ہے. تو یہ سینس نہیں ہے ان میں، اس لیے وہ کئی سال یہ کھڑے رہے اور وہ کام کرتے رہے، اور جب وہ مکمل ہو گیا تو ان پر وہ راز فاش ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی ہے. قوم سبا کون سی ہے؟ سعودی عرب کا نقشہ آپ دیکھیں تو اس کے جنوب میں جو یمن کا علاقہ ہے یہ قوم سبا کا علاقہ ہے. یہ اپنے دور کی متمدن ترین
قوم تھی. آج سے 4000 سال پہلے ان کا جو کیپٹل سٹی تھا معارب، اس میں انہوں نے 32 منزلہ عمارت بنائی تھی. 32 منزلہ. میرے خیال میں اس وقت ہمارے پاکستان میں شاید کوئی 32 منزلہ عمارت نہ ہو. یہ جو کراچی میں حبیب بینک پلازا وہ 21-22 منزلہ ہے، 24 منزلہ ہو شاید. تو 32 منزلہ عمارت انہوں نے آج سے 4000 سال پہلے بنائی تھی. اور انہوں نے اتنا بڑا ڈیم بنایا تھا معارب کے بالکل باہر، جسے سد معارب کہتے ہیں، جو محققین کہتے ہیں کہ ہمارے تربیلا ڈیم سے بڑا ڈیم تھا. اور اس کے ڈیم کو بنایا تھا پیورلی اریگیشن پرپس کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پورے ملک میں انہوں نے نہروں کا جال بچھا دیا تھا. تو کہتے ہیں جب جہاز یمن کے اور سبا کے علاقے میں داخل ہوتا تو خوشبو سے پہچان لیتا ہوا کی کہ ہم سبا میں داخل ہو گئے ہیں. وہاں کی جو زراعت تھی اتنی زیادہ مشہور تھی. سندل کی لکڑی کو، جو سب سے قیمتی لکڑی ہے، یہ آگ میں جلاتے تھے، اس سے ایندھن کا کام لیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ہم نے سبا کے لیے ان کی جو بستیاں ہیں اس میں نشانی بنائی. جنتان عن یمین و شمال، دائیں دیکھو باغات ہی باغات، بائیں دیکھو باغات ہی باغات. کوئی ایسا یعنی جو ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے نا کہ ایک موٹر وے جا رہا ہے اور اس کے دائیں بھی باغات ہی باغات ہیں، بائیں بھی باغات ہی باغات. کلوا من رزق ربہ واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق کو اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، تمہیں اللہ نے ایک زرخیز زمین دی ہے. ورب غفور، اور سب کچھ دینے والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا رب بھی ہے. فاعرضوا، لیکن انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے نافرمانی کی. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر ایک ایسا سیلاب بھیجا جس نے ان کا وہ بند توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں، خدا نخواستہ جب یہ ہمارا تربیلا ڈیم یہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو اور یہ بند ٹوٹ جائے تو جہلم تک آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی. سب کچھ کو یہ پھر بہا لے گا. تو وہی ہوا کہ جب وہ بند ٹوٹ گیا تو ان کا سارا علاقہ اس میں وہ سیلاب آ گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے باغات کو ہم نے بدل دیا. کن باغات سے؟ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، کڑوے کسیلے پھلوں کے باغات. وَأَثْلٍ، اور ایسے درخت جو کہ خودرو ہوتے ہیں. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بیریوں کی چھوٹے چھوٹے درختوں سے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہے ان کی ناشکری کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم یہ بدلہ سوائے ناشکروں کو اور کسی کو نہیں دیتے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی تھی. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے لیے مسافت طے کر دی تھی. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، تاکہ وہ دن اور رات امن سے سفر کر سکیں. جب بستیوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا نا تو ان کے جو ریکی ہے اور ان کے جو پیٹرولنگ ہے وہ آسان ہوتی ہے. آپ آسانی سے وہاں پر دستے گھما سکتے ہیں، وہاں پر رات دن امن قائم کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو کہا اللہ یہ جو ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، یہ جو ہماری بہت زیادہ بستیاں ہو گئی ہیں، یہ تو یعنی ہم پر بوجھ ہے، ہماری مسافتیں بڑھا دے. وظلموا انفسهم، اور خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فجعلناهم احادیث، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. ومزقناهم كل ممزق، انہیں تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تو اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس کا گمان ان کے بارے میں سچ ثابت ہوا. فَأَتْبَعُوهُ، انہوں نے اسی کی راہ چلی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے تھوڑے لوگ جو ایمان لانے والے تھے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور اس کے ان پر کوئی زور نہیں تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، سوائے اس کے کہ وہ جانتا تھا کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر. ممن هو منها فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حفیظ، اور تمہارا رب ہر چیز پر کی حفاظت کرنے والا، نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو انہیں پکارو جن کے بارے میں تمہیں ذوق ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ زمین اور آسمان کے کوئی ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ان کا اس میں کوئی شرکت ہے، نہ ان کی کوئی یعنی اس میں کوئی حصہ ہے، وما له منہم من ظہیر، اور نہ ان کے لیے اس میں کوئی مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی کام آئے گی کوئی سفارش، عندہ اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، الا لمن اذن له، سوائے اس کے کہ جس کی وہ خود ہی اجازت دے، حتی اذا فزع علیہ عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم، تو کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو کہیں گے کہ ہمارے رب نے بالکل سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بڑا ہے اور عالی مرتبہ ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ ہی دیتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو یا میں ہدایت پر ہوں یا یہ اور گمراہی پر یہ لوگ ہیں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھو گی کہ جو ہم نے کوئی برائی کی، اور نہ تم سے کوئی پوچھو گی کہ جو تم کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے اور ہمارے اعمال تم سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَرَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہمارا رب ہمیں، اور پھر ہمارے درمیان حق سے انصاف کرے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والا اور علم رکھنے والا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِي أَلْحَقْتُمْ بِهِ، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے جن لوگوں کو تم ملاتے ہو اللہ سے شرکاء شریک کے طور پر، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس کے ساتھ کسی کو تم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کے دن، وعدے کا دن مقرر ہے، اور اس کے آنے میں نہ ایک گھڑی پہل ہوگی، تاخیر ہوگی، اور نہ ایک ہی گھڑی وہ پہلے آئے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ اس سے پہلے کسی چیز پر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ منظر جب یہ سارے کے سارے ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور ایک دوسرے کی بات کو یعنی اپنی باتوں کو ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے، الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا، اور وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے بڑائی کی، جو لیڈرشپ تھی، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تمہاری بدبختی کی وجہ سے ہم بھی رگڑے گئے۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو بڑائی کرنے والے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا، عن الحق، حق سے، بعد اذ جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی گناہ گار ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، پھر وہ کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑائی کرتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، کہ یہ تو رات اور دن کا فریب تھا، استأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم ٹھہرائیں اس کے لیے شریک، واسروا الندامہ، اور پھر وہ پچھتانے لگیں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور پھر ہم نے ڈال دیے ہیں طوق گردنوں میں ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، تو وہی بدلہ ہے جو یہ بدلہ انہی کا ہے جو ایسے عمل کرتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور جب جس بھی بستی میں ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے جو خوشحال لوگ تھے وہ کہتے تھے، انا بما ارسلتم به کافرون،
کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہتے تھے ہمارے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ اولاد ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی بھی عذاب نہیں دے سکتا، ہم پر آفت نہیں آئے گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں نزدیک کر دیں تمہارے رب کے پاس، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، تو ان کے لیے بدلہ ہے ان کا بڑھا چڑھا کر ان کے اعمال کے نتیجے میں، وهم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ ہمیں شکست دیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرهم جميعا، اور وہ ان کو جمع کرے گا اس دن سب کو۔ ثم یقول للملائکہ، پھر ملائکہ سے فرشتوں سے کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ کیا یہ وہ ملائکہ ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا والی ہے، تو ہمارا کارساز ہے ان کے مقابلے میں۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم، ان میں سے اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان میں انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن یہ ان میں سے بعض کے لیے نہ نفع رکھیں گے کی استطاعت رکھیں گے اور نہ کوئی نقصان کی۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہہ دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو عذاب آگ کا، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ، واضح کھلی کھلی، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، تو کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے تمہارے آبا و اجداد کی عبادت سے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں انہوں نے کہا، لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، حق کے بارے میں جب کہ ان تک پہنچی بات، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، حالانکہ ہم نے انہیں کتابیں دی تھی، من یدرسونها، جن کو وہ پڑھتے تھے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے ان پر آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور انہوں نے 10واں حصہ بھی اس کی پیروی نہیں کی جو ہم نے انہیں دیا تھا، یعنی ہم نے ان کو جو ہدایات دی تھی اس کا 10واں حصہ بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا، رسولی، میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھ لو کہ میرا انکار جو ہے وہ اس کا کیا انجام نکلا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، کہ تم اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک، اور پھر دھیان کرو، مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہے، یہ رسول، کیا یہ مجنون ہے؟ ان هو الا نذیر، بلکہ وہ تو ایک ڈرانے والا ہے، لکم، تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، اس عذاب کے آنے سے پہلے جو بہت سخت ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی کہہ دیجئے میں نے تو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگا، کوئی مزدوری بھی نہیں مانگی، فهو لکم، وہ تمہارے لیے ہی ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وهو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا رب تو واضح کر رہا ہے حق کو، وہ جانتا ہے غیوب کو۔ یقذف، قذف یقذف، ویسے کہتے ہیں چوٹ مارنا، تو اللہ تعالیٰ کفر پر حق کی چوٹ مارتا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل،
کہہ دیجئے کہ دین حق تو آ گیا اور جھوٹ جو ہے وہ اس کے نہ تو وہ پیدا ہوا یا انہیں اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، وما یعید، اور نہ ہی وہ دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو میری بہکنا میرے اوپر ہے، اس کا وبال مجھے ملے گا۔ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر مجھے سیدھا راستہ دکھایا گیا تو اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس کی وحی کی ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سنتا ہے اور وہ نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کاش تم انہیں دیکھو اس وقت جب یہ گھبرا جائیں اور پھر انہیں یہ بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور پکڑے جائیں گے بڑی نزدیک کی جگہ سے۔ مجرم بھاگ جاتا ہے نا تو بڑا دور اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے کہاں بھاگیں گے، تو قریب سے فوراً ہی اریسٹ ہو جائیں گے۔ وقالوا آمنا به، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّقَانٍ بَعِيدٍ، لیکن اب اس چیز کا کیا فائدہ جو تم سے نکل گئی ہے اور بہت دور کی جگہ چلی گئی ہے، یعنی ٹرین چھوٹ گئی ہے تو اب تمہیں وہ ٹرین دوبارہ مل نہیں سکتی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور انہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ غیب پر جو ہے وہ تیر تکے چلاتے تھے، من مکان بعید، دور سے بیٹھ کر، وحیل بینہم، اور رکاوٹ پڑ گئی ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور ان کی آرزوؤں کے درمیان، کما فعل باشیائہم، جیسا کہ انہی جیسے ان کے جو ماننے والے ہیں اور ان کی طریقے پر چلنے والے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، اس لیے کہ یہ بہت شک میں اور یعنی ریب بھی شک ہے اور شک بھی شک ہے، تو یہ بہت ہی گہرے شک میں پڑے ہوئے۔ آگے سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل مکہ جو ہے، جی جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کس دین پہ تھے؟ اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے، لیکن انہوں نے شرک کی بہت ساری آمیزش کر لی تھی، سچے دین ابراہیم پر نہیں تھے۔ دین ابراہیم ادھر پہنچا تھا، ادھر ہی سے تو نکلا تھا دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ تعمیر کیا نا، اور بیت اللہ کے مجاور تھے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو فاطر ہے آسمانوں اور زمین کا۔ فاطر کہتے ہیں ہم جب بلڈنگ بناتے ہیں نا، کوئی بھی گھر بناتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، کوئی بھی عمارت بناتے ہیں، تو پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں، پوری اس کی پلاننگ کرتے ہیں، تو فاطر کہتے ہیں بغیر کسی نقشے کے اور بغیر کسی پلاننگ کے۔ یہ پلاننگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ یہ انسانی سمجھ لیں کہ عیب ہے، انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے لیے پورا سامان مہیا کرنا پڑتا ہے، پوری پلان کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کو ایسا کوئی عیب لاحق نہیں ہے، وہ تو جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہو جاتا ہے، تو وہ فاطر ہے، بغیر کسی نقشے کے اس نے آسمان و زمین کو جیسے چاہا بنا لیا، اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ جاعل الملائکہ، اس نے بنائے فرشتے، رسلاً اپنے پیغام بر، اولی اجنحۃ، جن کے پر ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اور بڑھا دیتا ہے اپنی پیدائش اور اپنے خلق کو جتنا کہ وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من شیء من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جو دروازہ کھول دے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا، تو کوئی نہیں جو اسے بند کر دے، کوئی نہیں جو اسے روک دے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے وہ بند کر دے تو کوئی بھی نہیں جو اسے پھر جاری کر سکے اس کے بعد۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمتوں والا۔ یہ آیت انسان کو یاد رہے نا، وہ بے نیاز ہو جاتا، اسے جو خیر ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ نے جو اسے خیر دینا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نے روک لیا ہے کوئی دے اسے نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ جتنا پختہ ہو جائے گا نا، تو انسان پھر بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں سے۔ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ کیا جائے۔ یا ایھا الناس، انسانو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، نعمت جو اللہ نے تم پر کی اس کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء، جو آسمان سے تمہیں کھلائے، والارض، اور زمین سے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فانا تؤفکون، تو کہاں تم الٹے جاتے ہو؟
یعنی بھٹک رہے ہو. ان یکذبوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے آپ کو جھٹلائیں، فقد کذبت رسل من قبلک تو آپ سے پہلے بھی یہ رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف تمام معاملات کا پلٹایا جانا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں کسی دھوکے میں ڈال دے اللہ کے بارے میں. ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے دوست بنایا ہوا ہے. وہ تمہیں جس راستے پہ لگاتا ہے لگ جاتے ہو، اور اس کی یعنی صلاح اور مشورہ اس سے لیتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر وہ اور اس کا گروہ تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ہو جاؤ جہنم والے. الذين كفروا لهم عذاب شدید وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لهم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا بس وہ شخص جس کے لیے ہم نے اس کی برائی کو بھلائی بنا دیا اور وہ اسے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. کام غلط کر رہا ہے لیکن سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جو نفس کو اپنی جان کو ان کے لیے یعنی گھلائیں نہیں. ان اللہ علیم بما یصنعون اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے. واللہ الذی ارسل الرياح وہ اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا. فتثیر سحابا پھر وہ اڑ کر لے کر پھرتی ہیں سحابا بادلوں کو. فسقناہ الی بلد میت اور پھر ان سے ہم پلاتے ہیں زمین مردہ زمین کو پانی پلاتے ہیں. فاحیینا به الارض بعد موتها اور اس کے ذریعے ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتے ہیں. کذالک النشور اسی طرح اٹھایا جانا ہے. جس طرح مردہ زمین اللہ تعالیٰ سے زندگی دے دیتا ہے اسی طرح تم مردے پڑے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندگی دے دے گا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا تم میں سے جو عزت چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس. الیہ یصعد الکلم الطیب اس کی طرف تو پاکیزہ کلام چڑھتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ اور اس کو چڑھانے والی چیز وہ عمل صالح ہے. والذین یمکرون السیئات اور وہ لوگ جو چالیں چڑھتے ہیں بری لہم عذاب شدید تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور اور ان کے داؤ سارے کے سارے وہ غارت ہونے والے. واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفہ پھر ایک بوند سے. ثم جعلکم ازواجا پھر تمہارے لیے جوڑے بنائے. وما تحمل من انثى اور پھر جو حمل اٹھاتی ہے اس میں سے مادہ. ولا تضع الا بعلمه اور جو وہ جنتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے. وما يعمر من معمر اور جو عمر پاتا ہے کوئی عمر پانے والا. ولا ينقص من عمره اور نہ کوئی چیز کم کر سکتی ہے اس کی عمر کو. الا فی کتاب مبین یعنی اگر کسی کی عمر جتنی ہے کوئی بڑھائی جائے یا کم کی جائے سارا اس کا اختیار ہے اور یہ ساری چیزیں اس نے ایک کتاب میں لکھی ہیں. ان ذلک علی اللہ یسیر اور یہ چیزیں اللہ پر آسان ہیں. وما یستوی البحران اور برابر نہیں ہیں دو دریا دو سمندر. ھذا عذب فرات یہ میٹھا ہے پانی پیاس بجھانے والا. سائغ شرابہ خوشگوار ہے اس کا پانی. وھذا ملح اجاج اور یہ کھارا ہے کڑوا. ومن کل تأکلون لحما طریا لیکن دونوں میں سے ہم تمہیں گوشت کھلاتے ہیں تازہ. یعنی کڑوے پانی میں بھی مچھلی ہوتی ہے اور میٹھے پانی میں بھی مچھلی ہوتی ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور دونوں سے تم نکالتے ہو زیور جو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی اس میں چلتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. یولج اللیل فی النہار وہ پیروتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل اور پیروتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر اس نے کام میں لگا دیے ہیں مسخر کر دیے ہیں سورج اور چاند.
کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ وعدے تک کے مطابق چل رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم اس کے مقابلے میں پکارتے ہو. ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں جو کھجور ہے نا، آج کل ہم کھجوریں کھا رہے ہوں گے، تو دیکھیے گا ذرا، کھجور کے اوپر یہ جب کھجور کی گھٹلی ہے نا، گھٹلی، اس کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، پنی سی، اس کو کہتے ہیں قطمیر. تو اللہ فرماتا ہے یہ جن کو تم میرے مقابلے میں بلاتے ہو نا، شریک ٹھہراتے ہو، یہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، اور تم ٹھہرا رہے ہو اس کو میرے مقابلے. وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو نہ سنیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، ویسے اللہ تعالیٰ منہ پر مارتا ہے تھپڑ. صحیح، ان سے بحث کرو نا کہ جن مردوں کو تم پکارتے ہو یہ نہیں سنتے، وہ کہیں گے یہ نہیں سنتے ہیں. وہ سنتے تو نہیں، لیکن کوئی ہٹ درمی پہ آ جا کہ نہیں سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب تو نہیں دیتے نا. کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کسی مردے نے اسے جواب دیا ہے؟ تو یعنی وہ تو سنتے ہی نہیں. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ چلو سنتے ہیں تو مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری بات کے جواب نہیں دے سکتے، پھر کہاں جا رہے ہو تم؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شرک سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا سوائے اس باخبر ذات کے جو اللہ ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے لیے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے پرواہ ہے اور ساری کی ساری تعریفوں کا مالک ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے. ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کوئی بوجھ اٹھا سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور کسی بوجھ اٹھانے والے کو تم پکارو گے کہ وہ بوجھ اٹھائے تو وہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی نہ اٹھا سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا عزیز و قرابت میں سے کوئی ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، تو ڈر سنا دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. بالغیب، بن دیکھے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے اپنے آپ کو صاف کیا. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے لیے ہی اپنے آپ کو سنوارا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پھر کر جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اور نہیں اندھیرا اور اجالا. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور نہیں سایہ اور دھوپ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر ہو سکتے ہیں جیتے اور نہ مردے. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ نہیں سنا سکتے کسی کو جو قبر میں ہے. یعنی آپ اپنی مرضی سے کسی قبر والے کو نہیں سنا سکتے. ہاں اللہ کسی کو سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے. اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ سماع موتیٰ کہ مردے نہیں سن سکتے، عادتاً مردے نہیں سن سکتے. مردوں کا اور اس دنیا کا تعلق کٹ گیا، وہ ایک اور عالم میں ہے، عالم برزخ ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ سنانا چاہے. اور جب اللہ سنانا چاہے تو مشرکین مکہ جو بدر میں قتل ہو گئے اور ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنوایا. تو جو اللہ سنوانا چاہے گا وہ تو سن لیں گے، لیکن انسان اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں سنا سکتا. تو یہ ہے وہ بات جو قرآن میں بتا. ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے جو ہے وہ امتیں ہیں، کوئی ایسی ہے کہ جن میں کوئی ڈر سنانے والا آیا ہو۔ وَيُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں رسول، جاءتهم رسلهم، ان کے پاس رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر وبالکتاب المنیر، صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر، ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہے میرا انکار کرنا، یعنی مجھے جھٹلانا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں جس کو اللہ نے آسمان سے زمین پانی برسایا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، تو پھر اس نے اس سے اگائے مختلف قسم کے پھل، مختلف رنگ لیے، ومن الجبال، اور تم دیکھتے نہیں پہاڑوں کو، جدد بیض، کہ سفید رنگ کی دھاریاں ہیں اس میں، وحمر، اور سرخ رنگ کی، مختلف الوانها، جس کے رنگ برنگے مختلف رنگوں کے راستے ہیں، وغرابیب سود، اور کالے کبوں جیسے جو ہیں راستے، اور پہاڑ پر مختلف نقش و نگار، یعنی اوپر سے جب آپ جا رہے ہو نا فلائٹ، تو پہاڑ پر جو راستے ہیں وہ آپ کو کچھ سفید نظر آ رہے ہوں گے، کچھ مٹیالے سے نظر آ رہے ہوں گے، کچھ آپ کو کالی سی دھاریاں نظر آ رہی ہوں گی، تو ان کی طرف اشارہ۔ ویسے غرابیب غراب کی جمع ہے جو کبے کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور انسانوں میں سے اور کیڑوں مکوڑوں میں سے، والانعام، اور چوپاؤں میں سے، مختلف الوانہ، مختلف رنگ کے، کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ہیں، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا۔ یہاں سے کون سا علم مراد ہے؟ جو کائنات پر غور اور فکر کرتے ہیں تو وہ اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کائنات بنانے والی ذات وہ بہت بڑی ہے، اور پھر ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی علم کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اور جو علم یہ خشیت پیدا نہ کرے وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع کون سا ہے؟ جو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں یعنی گھاٹا نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ بدلہ دے گا پورا ان کو، ویزیدہم من فضلہ، اور بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا ان اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک کہ وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ شکور کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہو، شکور کا لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے شکر گزار، اور شکور کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے قبول کرنے والا اور قدردان۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ ذات جس نے آپ کی طرف وحی اتاری کتاب میں سے، هو الحق، یہی سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کی گزر چکی ہیں، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال چلے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، لیکن کچھ ایسے تھے جو نیکیوں میں بڑھ گئے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، تو یہ اس کی بڑا فضل ہے۔ یعنی انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، ایک جو گناہ کی طرف چلے گئے، دوسرا جو نیکی میں رہے لیکن درمیانے رہے، معتدل رہے، اور ایک وہ ہیں جو نیکیوں میں اتنے بڑھ گئے کہ پھر انہوں نے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنائے جائیں گے اس کے کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور اس میں ریشمی پوشاکیں انہیں پہنائی جائیں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن،
اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمارے لیے ہمیں آباد کیا ایسے گھر میں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہم کو مشقت بھی پیش نہیں آئے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں ہمارے لیے تھکاوٹ بھی نہیں ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی عذاب ہے، لا یقضى علیہم، اور یہ ان پر ختم نہیں کی جائے گی، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، یعنی ان پر وہاں موت مسلط نہیں کی جائے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہیں عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، اور یہی سزا ہے جو ہر ناشکری کو دی جائے گی، وہم یسترخون، اور وہ وہاں پر چلائیں گے، چیخیں گے، فیہا اس میں، ربنا اخرجنا، اے اللہ نکال ہمیں، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے، اولم نعمرکم، تو کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، ما یتذکروا فی، جس میں تم سوچتے سمجھتے، من تذکر وجاءکم النذیر، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، تو آج مددگار نہیں ہے ان ظالموں کا کوئی بھی۔ ان اللہ عالم الغیب والسماوات، بے شک اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے جو آسمانوں کے ہیں، والارض، اور زمین کے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک کہ وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات جس نے تمہیں زمین پر اپنا قائم مقام بنایا، فمن کفر فعلیہ کفر، تو جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہے، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافرین کا کفر، کفار کا کفر ان کے رب کے سامنے اس کی بیزاری اور غصے کو بڑھائے گا، ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور منکروں کا کفر ان کے نقصان ہی کو بڑھائے گا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلا تم دیکھتے نہیں کہ جن شریکوں کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو، ارونی، دکھاؤ تو ذرا مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماء، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمان میں، سماوات، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ان کو ہم نے دی ہے کوئی کتاب جس میں کوئی یہ دلیل پاتے ہیں اس سے، بل یعظ الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمان اور زمین کو کہ یہ ڈگمگا نہ جائیں، ولئن زالتا، اور اگر یہ ڈگمگا جائیں، ان امسکہما، جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، من احد من بعدی، تو کون اس کو، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو پھر تھام سکے، انہو کان حلیما غفورا، بے شک کہ وہ بردبار بھی ہے، تحمل والا بھی ہے، اور بخشنے والا بھی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے ساتھ کڑی کڑی، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم بھی بہتر راہ چلیں گے جس طرح کہ باقی امتیں چلتی ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، لیکن جب ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو یہ بدکنے میں ہی ان کے اضافہ ہوتا ہے، ان کے استکبار میں اضافہ ہوتا ہے، استکباراً فی الارض، یہ غرور کرتے ہیں زمین میں، وَمَكَرَ السَّيِّئِ، اور یہ برے چالیں چلتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی چال الٹی چلے گا نا وہ اسی پر الٹے گی، وہ اسی کے پھندے میں، جو پھندا کسی اور کے لیے لگائے گا اس کا اپنا گلا اس میں فٹ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی کسی کے لیے کوئی بری چال چلے گا خود ہی اس میں پھنس جائے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود ہی اس میں گرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ پرانے لوگوں کا کیا دستور تھا، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی سنت اور دستور اس کو بدلا جاتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تاکہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام تھا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جو ان سے بہت زیادہ سخت تھے، قوت میں زیادہ زوراور تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، لیکن
اللہ کو تھکا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، ذرا برابر فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، قدرتیں رکھتا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اب اللہ تعالیٰ اپنا پورا ایک وہ اپنی حکمت بتا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا ان کے اعمال کے نتیجے میں، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار بھی تمہیں نظر نہ آتا۔ ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ فاذا جاء اجلهم، جب وہ اجل آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، فإن اللہ کان بعباده بصیرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ وہ نگہبان ہے اور دیکھ رہا ہے۔